اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو شائننگ اسٹارز آف اسلام سیریز۔ اس سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہے تھوڑی سی اس کے آبجیکٹیو کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج بہت زیادہ کنفیوژن ہے، میڈیا نوائزز ہیں، سلوگنز آف فیمنزم ہیں، عورتوں ویمن رائٹس ان کی جو ہیں ان کی سلوگنز ہیں، نعرے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی فارم میں یہ میسیج ہماری یوتھ کو اور ہمیں دے رہی ہیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل رولز ہیں جو ہم نے ایز ویمن ہمیشہ سے پرفارم کیے ہیں اور کر رہی ہیں ایز مدرز، ڈاٹرز، سسٹرز، وائفز، یہ رولز جو ہیں ہمیں یہ تھنکنگ ڈیولپ کری جا رہی ہے کہ یہ رولز ہمیں کسی طرح یہ رولز ہمیں بیکورڈ لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ٹریڈیشنل رولز ہیں جو ہمیں ہماری گروتھ کے لیے بہت بڑی ہنڈرنس ہیں، ایک برڈن ہے، اور یہ ہمیں ڈیولپ نہیں کرنے دیتے کہ ہم کوئی پازیٹیو کام کر سکیں۔ تو کیا ایکچولی یہی کیس ہے؟ ہمارے جو یہ رولز ہیں ہمیں کیا یہ ہمیں ایک پرزن کی طرح ہے ہمارے لیے؟ سیڈلی دس از ناٹ دا کیس۔ اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو دیٹ از فل آف مسلم ویمن ہیروز، جو ہم کہیں نا مسلم ویمن ہو ور کانفیڈنٹ، ہو ور assertive، لائک سلیم اگر ہم رضی اللہ عنہا ان کی ہم سیرت اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ کس طرح ہر رول میں اپنی چوائسیز میں ایک assertive ویمن جو تھی ہمیں نظر آتا ہے۔ they were educators like حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، they were even warriors like حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا، جو جنگوں میں جا کے لڑ رہی ہیں، اتنی جو ہے کانفیڈنٹ ہیں۔ تو یہ تو ہم صرف تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، بٹ مطلب دا ہسٹری از فل آف دیز بیوٹیفل مسلم ویمن جنہوں نے اپنا رول جو ہے نہ صرف ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر فلفل کیا، بٹ اس سے آگے جا کے بہت کچھ جو ہے انہوں نے سوسائٹی کے لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا، اور ایک جو ہے اپنے پیچھے ایک بہت بہترین لیگیسی چھوڑ کے گئیں، اور ہمارے لیے ان میں بہت بہترین رول ماڈلز ہیں۔ اور آج کی کنفیوژنز میں جتنا ہمیں میڈیا ایک الگ میسج دے رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کس کو فالو کریں، وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیز رول ماڈلز کہ ہمارے مسلم ہیروز کون تھے، کس طرح انہوں نے اپنی لائف کو اسپینڈ کیا، کیا ان کے لیے بھی بہت ٹف سچویشنز تھیں، لیکن پھر کس طرح جب وہ ایمان لے آئے تو اس ایمان نے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی چوائسیز، اپنی ڈیسیجن میکنگ، لائف سٹائل کو پورا چینج کر دیا کہ وہ اس دین کو سرو کریں گے، لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے کر کے دکھایا اپنی لائف سٹائل کے تھرو، اپنی چوائسیز کے تھرو، اینڈ دیٹ از دا تھنگ دیٹ ایمان آپ کے اندر وہ اسپارک پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے کہ پھر آپ یہ رولز آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے، آپ کو اس گروتھ سے، آپ کی ڈیولپمنٹ سے پیچھے نہیں کر سکتے، بٹ یہ آپ کے رولز ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک بگر پرپز اچیو کر سکیں۔ تو اس سیریز کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم ان رولز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سیریز میں ہم ڈیٹیل میں جو بھی ہم صحابیات ہیں یا کوئی بھی اسلامک ہیرو جن کو ہم کور کریں گے، اس میں ہم اس طرح کور کریں ان ڈیٹیل لائک اے کیس اسٹڈی، تاکہ ہم اپنی لائف کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر سکیں۔ جتنے ڈفرینٹ آئی ایم شیور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رول ماڈلز کور کریں گے، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رول ماڈل کی چوائس سے، سچویشن سے ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور پھر جب ہمارا ایمان کم ہوگا تو انشاءاللہ وہ یہ چیزیں ہمیں بوسٹ کریں گی۔ تو دس از دا پرپز اینڈ آبجیکٹیو آف دس سیریز، اینڈ دیٹ از بیسکلی ٹو ریز آر بار آف ایمان ٹو دا نیکسٹ لیول انشاءاللہ۔ ہماری پہلی رول ماڈل اس سیریز میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور
ان کے بارے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم وہ حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں جو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 لائنیں وہ کھینچتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ کون ہے یا یہ کن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہیں کہ 4 جو لائنیں ہیں یہ دنیا کی 4 بہترین خواتین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جن کا ایمان پرفیکٹ تھا، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے. شی از ان دیٹ لسٹ ہو پرفیکٹڈ ہر ایمان. اینڈ اور پھر ہم تھوڑا سا پاز دے کے سوچیں کہ حضرت خدیجہ کی تو وفات بہت پہلے ہو جاتی ہے جب ہجرت بھی نہیں ہوتی، اور تمام وہ کمانڈمنٹس، نماز جو فرض کی گئی، رمضان میں جو روزوں کی کمانڈمنٹ ہے، حج، یہ سب تو بہت بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہیں اور یہ اسٹیبلش ہوتی ہے نا. تو حضرت خدیجہ اتنے پہلے ان کا ایمان کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ کیسے، جب انہوں نے وہ فرض نماز نہیں ادا کی یا حج نہیں کیا تو ان کا ایمان پرفیکٹ کیسے ہو گیا؟ ایز دیز آر دا بیسک پلرز آف اسلام. اینڈ شی واز ناٹ ایون اے پروفٹ، اسٹل ہر ایمان از، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا کہ اس لیول کا ہے کہ شی ہیڈ پرفیکٹ ایمان، اور ان کو جنتی خوشخبری دی گئی. تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکمل الایمان، بیسٹ بلیورز کون ہے؟ احسنہم اخلاقا، ہو آر پرفیکٹ ان ایمان، ان گڈ مینرز. تو دس ایکچولی پرووز کہ ان کو جو خوشخبری دی گئی اور ان کا ایمان پرفیکٹ کیوں تھا، بیکاز ہر اخلاق واز سو بیوٹیفل، واز سو پرفیکٹ. اینڈ ایون بیفور اسلام ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا دیٹ شی از دا پیور ون. شی واز، ان کے کیریکٹر کے بارے میں پورا جو مکہ شہر تھا وہ ان کو طاہرہ کے لقب سے بلایا کرتا تھا، اور ان کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا. اسکالرز کہتے ہیں یہ ایک ریزن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت کرتے تھے، انٹینسٹی آف لو، اور اتنی محبت تھی کہ ایون کتنے سالوں کے بعد، although رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیویاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں، لیکن جو ان کی انٹینسٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو وہ ایک ریلیشن شپ تھی، وہ محبت کبھی کم نہیں ہوتی. اور وہ ہمیں سیرہ میں نظر آتے ہیں ان کی، جب بھی وہ حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی تھی. اور جب مطلب ان کی وفات کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ان کی بہن آیا کرتی تھی ان کے پاس اور وہ ان کی آواز سنتے تھے جو بہت سملر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، تو وہ کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے کہ او اللہ لیٹ اٹ بی حالا. اور پھر وہ اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ان کو یاد کرتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے اور خوشی محسوس کیا کرتے تھے. اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی قربانی ان کے گھر ہوتی تھی تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ گوشت کا حصہ جو ہے ان کی سہیلیوں میں بٹوایا کرتے تھے. وہ کبھی ان کو نہیں بھولتے، اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ ایک دفعہ ہمیں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں اس سے اتنی جیلسی نہیں تھی جتنی مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، although انہوں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. اور ایک دفعہ اسی طرح وہ اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کہہ جاتی ہیں کہ آپ ابھی تک اس بوڑھی قریش کی عورت کو بھولے نہیں، اور حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں. تو اس بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ بائے اللہ، واللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر مجھے نہیں عطا فرمایا. اور پھر وہ ان کی تمام پازیٹیو کوالٹیز جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں کہ وہ تب میرے اوپر ایمان لائیں، انہیں تب میری تصدیق کی جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا. انہوں نے اس وقت مجھے ٹرسٹ کیا، مجھے سپورٹ کی، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ میرے اوپر انہوں نے اسپینڈ بھی کی، اپنی ویلتھ سب کچھ دے دیا میرے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انٹینسٹی سے محبت تھی، اور کہتی ہیں ان کی آواز میں وہ ناراضگی اور
غصہ تھا جس وجہ سے حضرت عائشہ نے اس کے بعد کبھی ایسی بات نہیں کی. تو یہ محبت کیسے اتنے سالوں بعد بھی تھی. وہی کیریکٹر کی بات ہے کہ ان کا کیریکٹر اتنا بیوٹیفل تھا ایز اے وائف کہ وہ امپریشنز جو تھے چھوڑ کے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, کہ وہ کبھی بھی ان کو بھولے نہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا پاز لیں اور یہاں پہ, بیکاز ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر رول ماڈل سے ہم اپنے لیے لیسنز لیں, پوائنٹس ٹو پونڈر کریں, سوچیں. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا پاز لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنے کیریکٹر کو, اپنے اخلاق کو انالائز کریں. کس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وہ سٹیٹس ہے اسلام میں کہ ان کو وہ خوشخبری دی گئی کہ ان کا ایمان پرفیکٹ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہیں نہیں بھولے. تو میں اور آپ کیا امپریشنز چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی فیملی کے اوپر؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو ہمارے رولز ہیں نا, بیسک رولز, ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے ڈاٹر. تو واٹ امپریشنز آر وی لیونگ آن دیم؟ وی نیڈ ٹو ایویلویٹ آر کیریکٹر اینڈ ایون آر سرونٹس. یہ وہ ریلیشنز ہیں جو ہمارے اخلاق کو بہترین جج کر سکتی ہیں, ایویلویٹ کر سکتی ہیں. اور ہمارے بچے بیکاز ہم سب کے ڈرائنگ روم مینرز تو بہت اچھے ہیں. ابھی میں اگر آپ سے ملوں گی, obviously I don't know you as a family, ہم تھوڑے ٹائم کے لیے ملتے ہیں کسی قرآن گیدرنگ میں یا کسی اور اوکیجن میں, تو ہم obviously ظاہر ہے موسٹلی ہم ایک ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, ہم اچھی طرح ملتے ہیں. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے جنرلی, ڈرائنگ روم مینرز ہم سب کے اچھے ہیں. بٹ پھر ہمارا اخلاق ہمارے سرونٹس کے ساتھ, ہمارے گھر, ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ کیسا ہے, دیٹ ججز اے ٹرو اخلاق. اور بیکاز اگر ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور ہم دین میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ہم کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, قرآن بھی ہماری کھلا ہوا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, بٹ ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے, ہمیں ہر چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, صبر کی کمی ہے. ہر چھوٹی چیزوں میں ہم بہت زیادہ, میں فجٹی ہوں آن اسمال تھنگس, مجھ سے کوئی مطلب تو ہر کوئی میری جو فیملی ہے وہ آبزرو کر رہی ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو بھی ایویلویٹ کریں اور ہم تھوڑا سا پاز لیں اور سوچیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے میرے اندر جو ہے قرآن پیشنس ڈیولپ کر رہا ہے, تحمل ڈیولپ کر رہا ہے, کہ میں لوگوں کی ڈفرینسز کے ساتھ رہتے ہوئے میرے اندر وہ پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے, کام پرسنالٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارے اندر اپوزٹ کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ ہر وقت ہم اینگری ہیں, فرسٹریٹ ہیں, تو دین وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز, اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو واقعی اتنا بیوٹیفل بنا دے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اتنا خوبصورت اخلاق تھا, دیٹ ہماری پریزنس بھی جو ہے بعد میں ہمارے تمام رشتوں میں ایک بہت خوبصورت فریگرنس کی طرح رہ جائے, کہ چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں, دے آلویز ریممبر اس ان گڈ ورڈز انشاءاللہ. اب ہم تھوڑے سے ٹریٹس کی بات کر لیتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کو ہم نے جو ہے کہ ہم نے اس سے بات نہیں کی, بٹ آئی ایم شیور ہم سب کو, اگر ہم نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہو, وی آل نو دیٹ شی واز فرام اے ویری ویلدی فیملی. بہت رسپیکٹیبل خاتون تھیں, ان کی فیملی بہت ویل نون تھی مکہ میں. ساتھ ساتھ وہ بہت انٹیلیجنٹ اور ٹیکٹفل تھیں. اب ایک مسلمان عورت آج بھی سوچیں انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے, ان کی ہمیں انٹیلیجنس کیسے نظر آ رہی ہے, ہم اگر دیکھیں ان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کی چوائسیز میں, کہ وہ بہت بہترین بزنس اکیلے, شی واز اے وڈو وی نو اینڈ ٹوائس, اینڈ اسٹل شی واز رننگ اے ویری سکسیزفل بزنس. اور صرف مکہ میں نہیں وہ بزنس کر رہی ہیں, وہ فار اوے پلیسز جیسے سیریا ہے جو مکہ سے کافی دور ہے, وہاں بھی جو ہیں ان کے ٹریڈ کیروانز جا رہے ہیں اور اس کو مینیج کر رہی ہیں. تو شی از مینیجنگ دیم, آلدو وہ مکہ میں ہی ہیں, لیکن وہ پھر ایسے ٹیکٹفل مینیجرز, ایسے لوگوں کو ہائر کر رہی ہیں اپنے بزنس کو چلانے میں. اور پھر ہم سب کو پتہ ہے, اگر ہم بات کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس وجہ سے جو ہے سلیکٹ کیا, ہم اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس کمی نہیں تھی رشتوں کی, کیونکہ اس زمانے میں وڈو ہونا
اور مطلب ایسا کوئی برائی تھی نہیں. ایک عورت جیسے ہی وڈو ہوتی ہے اس کے لیے بہت دوسرے رشتے مطلب فوراً ہی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کی طرح نہیں تھی کہ کوئی وڈو کو جو ہے ہم آج بھی ایز اے اسٹگما سمجھتے ہیں اور جو ہے دوسری شادی بہت ایک مشکل لگتی ہے. تو وہاں بھی جو اس زمانے میں مکہ میں جو بعد میں اسلام کے اگینسٹ اٹھتے ہیں ان میں سے بہت ان کے پاس بہترین رشتے تھے، لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ان کا اخلاق خود اتنا اچھا تھا. تو جیسے انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے انسان میں بھی وہی خوبی وہ سلیکٹ کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو جب ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انہوں نے ہائر کیا اور انہوں نے کس طرح ان کے بزنس کو لے کے جاتے ہیں اور بہت پروفیٹیبلٹی کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور ان کی وہ تمام ڈسکرپشن جب سنتی ہیں تو وہ کیریکٹر پہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ ان کو وہ پوری ان کی کیریکٹر جو ہے اس پہ ان کو محبت ہو جاتی ہے اس کیریکٹر سے. تو وہ پرپوزل جو ہے بھیجتی ہیں اور پھر ان کی جو ہے شادی ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. تو یہ جو شادی ہے جس میں ہمیں ایج ڈفرنس کافی نظر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی ایج ہے اراؤنڈ 40 اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایج 25 نظر آ رہا ہوتی ہے اس ٹائم جب ان کا نکاح ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مے بی دس میرج ول ناٹ ورک. اتنا ایج ڈفرینس کے ساتھ کیسے کوئی شادی جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے؟ لیکن ہسٹری جو ہے یہ بالکل یہ جو ہے نا اس کو رانگ پروف کر دیتی ہے، بیکاز دس ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ میرج ایور. اور اس میرج پہ ہی اگر ہم بات کریں تو اتنی زیادہ ورک شاپس جو ہیں ویسٹ میں بھی کرائی جاتی ہیں جس میں وہ ہسبینڈ اور وائف بوتھ ان کی اسپاؤس اور ان کی ریلیشن شپ پہ بات کرتے ہیں. تو although we don't have that much time and as women obviously because ہم یہاں پہ ہماری جو کلاس ہے دیٹ از ہم اپنے رول کی بات کریں گے کہ ایز وائف ہم ان کے رول کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا بیوٹیفلی وہ رول پرفارم کیا کہ دس ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ میرج فار بوتھ آف دیم. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ جو ہیں وہ although she was from a elite class، اور جب وہ ایلیٹ کلاس سے تھیں اس زمانے میں تو ہم شور ان کے پاس غلام بھی تھے، سرونٹس بھی تھے جو ان کے کام کرتے ہوں گے. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹیٹس نہیں تھا سوسائٹی میں. ہی واز ناٹ اے ویری ویلدی پرسن. ان فیکٹ ان کے تو فائنینشیل کرائسس تھے، پھر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں، اور نہ صرف شادی کرتی ہیں، اتنی وہ محبت کرتی ہیں کہ وہ ان کی دن رات خدمت کرتی ہیں. وہ گھر کے ہر کام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کرنا چاہتی ہیں. ان کو محبت تھی کہ وہ جو ہیں ان کے چھوٹے کام ہو یا بڑا کام ہو خود اپنے ہاتھوں سے کریں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور ہمیں جو سیرہ میں بہت ہی خوبصورت اور ایک بلیسڈ میرج نظر آتی ہے، اور اس میں ہمیں ہارڈلی کوئی اسکالرس کہتے ہیں کوئی جھگڑے یا آرگیومنٹس نظر آتے ہیں، اور اتنی انٹینسٹی آف لو ہمیں نظر آتا ہے فرام بوتھ دا اینگلز. ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹائم چاہیے تھا اور وہیں سے کچھ عرصے پہلے ہی وہ ہم دیکھتے ہیں نا سیرہ میں کہ وہ جو ہے غار حرا میں جایا کرتے تھے، جو ہے کچھ عرصے پہلے ہی جانا شروع کر دیا تھا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ جو ہے انہیں روکتی نہیں ہیں. وہ خوشی سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ بات کرتے ہوں گے نا کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، ایک رات، کبھی وہ ایٹ اے اسٹریچ ایک ہفتہ، ایون ایک مہینہ جو ہے وہاں پہ رکے ہوئے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے، غور و فکر میں لگے ہوئے. تو وہ کوئی کمپلین نہیں کرتی، نہ صرف کمپلین یا ناراضگی، وہ اپوزٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو ہے ان کے لیے خود جو ہے کھانا بنا کے جو ہے لے کے جا رہی ہیں. اور وہ ان کے کوئی بھی سرونٹ ہیں یا ان کی کوئی بچے تھے ان کے ہاتھ بھی بھجوا سکتی تھیں. لیکن اینڈ آلدو یہ غار حرا جو ہے ان کے گھر سے بھی اراؤنڈ 1 آور کی کوئی ڈرائیو یا 1 آور کی ڈسٹینس پہ تھا، اور ایون غار حرا پہ وہ جا رہی ہیں خود واک کر کے، اینڈ دین شی از ایون کلائمبنگ آن غار حرا. آج اگر آپ مکہ جاتے ہیں اور آپ غار حرا میں اوپر جانا چاہتے ہیں، کلائم کرنا چاہتے ہیں، تو بھی تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے.
ود آل دوز اسٹیپس اینڈ ڈیولپمنٹ. اس زمانے میں ذہن میں لے کے آئیں کس طرح وہ جو ہیں کلائم کر کے خود ان کے کھانا پہنچا رہی ہیں, کیونکہ ان کے اندر صرف یہ ان کی انٹینشن ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھوں گی, ان کو پھر مطلب اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہتی ہیں اور خود ان کو کھانا ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں. تو کیا یہ جو چیزیں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کرتی تھیں, کیا وہ ڈیولپ نہیں کرتی اتنی انٹینسٹی آف لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ انہیں کبھی بھولتے نہیں ہیں؟ یہ وہی ان کے ایفرٹس ہیں, محبت ہے, جو اوبویسلی بوتھ سائڈ سے چاہیے ہوتی ہیں. اور ایون ہمیں سیرہ میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ مکن عورتیں جو ہیں وہ ایسی گوسپ بھی کرتی ہیں کہ تمہاری کیا فائدہ ہوا تمہیں ایسے شخص سے شادی کرنے کا جو جا کے جو ہے غار حرا میں بیٹھ گیا ہے اور تمہاری فیملی کو, تم سب کو نہیں دیکھ رہا. لیکن وہ کمپلیٹلی اگنور کرتی ہیں ان تمام رومرز کو, ان ایسی باتوں کو. وہ پے اٹینشن ہی نہیں کرتی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی کوئی بھی مطلب ان ایسی باتوں کی کوئی افیکٹ ہو ان کی ریلیشن شپ میں. اور تو ہم اب اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں ٹو پونڈر, ٹو تھنک اباؤٹ. ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کی کہ ان کی اور ان کی اسپاؤس کی کس طرح ایک لونگ ریلیشن شپ ہے جس میں وہ خود ان کو سرو کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, ہمارے میڈیا میں ہمارے سلوگنز کیا ہیں. اس میں سے ایک سلوگن جو ہے خود کھانا گرم کرو. ہم اس جو ہے پوری جو موومنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے, بٹ یہ سلوگنز جو ہیں آہستہ آہستہ ہماری یوتھ میں اور ہمارے اندر بھی یہ ایک تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ سرونگ یور ہسبینڈ اسپیشلی اٹس سو ڈیگریڈنگ کہ آپ ایم بی اے کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جابس کر رہے ہیں, پھر گھر آ کے کھانا بھی گرم کرو. تو کیا ہسبینڈ یا اسپاؤس کبھی خود گرم نہیں کر سکتے؟ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اپوزٹ جینڈر, یا ہمارے اسپاؤس ہیں یا ہمارے بھائی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ہر دونوں ہمیں کیونکہ سیرہ سے پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتے تھے وہ ہاؤس ہولڈ ورک میں. لیکن ہم یہاں پہ اپنے رول ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ہمیں کیونکہ خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے. یہ تمام سلوگنز, تھنکنگ, میڈیا ان رولز کو انڈرمائن کر رہا ہے, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ یہ رولز ہمیں پیچھے نہیں کرتے. اور ان رولز میں اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے ہسبینڈ کو نہیں سرو کرنا, ہمیں نہیں کھانا بنانا, ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی. ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں, آپ کتنا کچھ سائیکالوجی آج بتاتی ہے ہمیں کہ کھانا بنانے میں اٹس جسٹ کتنی پازیٹیوٹی یا انرجی جو کوک کر رہا ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے ان لوگوں کو جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں, فیڈ کرا رہے ہیں. تو وہ انرجی جا رہی ہے, تو وہ محبت ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہم اپنی ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرتے ہیں آپس میں. اگر ہم ایک دوسرے کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہیں, سو دیر از نتھنگ ڈیگریڈنگ. وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف دیز تھنگز اینڈ ناٹ فیل لٹل اباؤٹ دیز تھنگز. اینڈ دس از ون وے ٹو ناٹ اونلی اسٹرینتھن یور ریلیشن شپ ود ایچ ادر, اسپیشلی اگر ہم اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم اوبویسلی اس ریلیشن شپ کو انالائز کر لیں. بٹ آلسو ہم اگر ایون دو اف آر اسپاؤس از ناٹ putting his bit, at least I am putting my efforts, تو مجھے اس کا اجر کہاں ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پریزرو ہو جائے گا, کیونکہ میں اپنی ڈیوٹیز جو ہے پرفارم کر رہی ہوں, اور اس ریلیشن شپ میں محبت, رسپیکٹ, سب کچھ جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں. تو ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے اپنے ہسبینڈس کے جو دل ہیں وہ جیتے نا, اگر ہم ان رولز میں آپس میں ہماری ایسی ریلیشن شپ ہو. So to win your husband's heart, we need to obviously be with him, spend time with him, serve him. تو یہ مجھے اپنے رول کے اوپر فوکس کرنا ہے. اینڈ انشاءاللہ ہم ان نیگیٹیو رولز کی بات نہیں کر رہے کہ obviously کچھ اسپاؤس رولز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نو میٹر آپ کچھ بھی کریں, there are some problems, اور ہم ان ایکسٹریم ایگزامپلس کی بات نہیں کر رہے جس میں یو نیڈ ٹو گو ٹو کاؤنسلرز یا کوئی سلوشن چاہیے ہوتی ہے جس میں
ابیوز ہے یا کوئی ہم گاڈ فوربڈ ہم جنرل بات کریں, جنرلی ایک ہسبینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہے, نارملی ایک ہسبینڈ کیسے ہوتے ہیں, ایک وائف کیسی ہوتی ہے, ہم جنرل بات کریں, ہم پلیز ایکسٹریم کی بات نہیں کریں بیکاز پرابلمز ہو سکتی ہیں ہر ریلیشن شپ میں. ہم یہاں پہ یہ بات کریں نارمل جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, ایون تو اگر آپ کے ہسبینڈ اتنا انپٹ نہیں کر رہے یا کچھ چیزوں میں وہ نہیں اپنا رول فلفل کر رہے, لیکن میں ایز اے وائف جو ہوں میں پیچھے نہ ہٹوں, کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے, اپنا اجر بھی کمانا ہے, جنت بھی کمانی ہے, وچ از دا پرپز آف دس سیریز کہ ہم جو شائننگ سٹارز آف اسلام ہیں ہم بھی اپنے پیچھے ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں. تو مجھے بس اپنے ایٹیٹیوڈ پہ, اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے ہسبینڈ کے اخلاق کے اوپر بات نہیں کرنی ہے. تو ہمیں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ میں جو ہوں جو اپنے ہسبینڈ کو سرو کر رہی ہوں یا کچھ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ ڈیگریڈنگ بٹ اٹ از گوئنگ ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ اینڈ سم ٹائمز اٹ کین ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ڈیولپ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹ ان شاء اللہ اٹ ول. تو ان شاء اللہ دس از دا فوکس کہ وی نیڈ ٹو سی کہ ہم جو ہیں اپنے پیچھے اپنی ریلیشن شپس میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ایٹ دا گیونگ اینڈ ان شاء اللہ. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی, وچ از این ادر ویری امپورٹنٹ اینگل. اور سیڈلی اس کو بھی جو ہے نہ صرف رول آف اے وائف از بین انڈرمائنڈ, ایون رول آف اے مدر. آج یہی ہماری سمجھیں نوائز پولوشن ہے, جو ہمیں غلط میسیجز ملتے ہیں اور ہم خود کنفیوز ہوتے ہیں اور یوتھ میں یہ ویژن اور گولز ہونے چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ گھر بیٹھے بچوں کی تربیت کرنا جو ہے یہ کتنا ڈیگریڈنگ ہے, یا جو ہے ہم اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رول کہ انہوں نے کس طرح تربیت کی. شروع میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کہ ان کا ایمان پرفیکٹ ہے, یہ اس کیٹیگری میں ہے. اس میں جو دوسری لسٹ, اسی لسٹ میں جو 4 خواتین کا نام ہے, اس میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان کی اپنی بیٹی ہیں وہ بھی اس لسٹ میں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف وہ بٹ انہوں نے ایسی تربیت کی کہ ان کی اولاد جو ہے ان کی اپنی بیٹی بھی اس لسٹ میں ہے کہ ان کا ایمان بھی پرفیکٹ ہے, اور ان کو بھی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی. اور ان کی اپنی ہم دیکھتے ہیں سیرہ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی 4 جو تھیں بیٹیاں تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ام کلثوم, ام رقیہ, زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں جو obviously شروع میں ہی جن کا انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ کتنے 4 اپنی بیٹیاں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے جو ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں. تو ان سب کی تربیت یہ کر رہی ہیں. اینڈ دین ساتھ ساتھ جو ہے ایکسٹرا رسپانسبلٹی ان کے اوپر کس کی آ جاتی ہے, حضرت علی بھی اس گھر کا ایک حصہ ہیں. اور وہ کیسا حصہ بنتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹے ہوتے ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے جو چچا تھے ان کا obviously فائنینشیل کرائسس تھے اور وہ اتنے سارے بچوں کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو جب وہ لے کے آتے ہیں گھر کے اب یہ بھی یہاں رہیں گے, حضرت خدیجہ جو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور پھر اپنی بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کوئی اعتراض ہوا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیسیجن میں کہ وہ جو ہیں حضرت علی کو بھی لاتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو خوشی سے ایکسیپٹ کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ حضرت زید رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بعد میں اڈاپٹڈ سن ہوتے ہیں, جو پہلے سلیو ہوتے ہیں اور پھر اڈاپٹڈ سن بن جاتے ہیں, اور پھر بعد میں جو کمانڈمنٹس آتی ہیں اسلام کی, بٹ ہم یہ بات کریں کہ وہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی بھی پرورش ہو رہی ہے. تو یہ کیسا ہاؤس ہولڈ ہے وچ از فل آف چلڈرن. اور ایسے نہیں کہ بچے جو ہیں جو آج 1-2 بچہ بھی ہوتا ہو کس طرح ڈیفیکلٹ ہے وتھ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں, ہیلپ ہے, پھر بھی بچوں کی تربیت کرنا ایک میجر کنسرن ہے. ورک شاپس اٹینڈ کر رہے ہیں, بٹ اس زمانے میں ایمان بھی لے آئے ہیں, ساتھ ساتھ وحی بھی اتر رہی ہے, بچوں کی بہترین تربیت بھی ہو رہی ہے, رسپانسبلٹیز بھی فلفل کر رہی ہیں. کیسا ایک وہ ماحول ہے, ایک آپ کو وہ گھر سے ماحول ملتا ہے نا جس میں بچوں کی ارلی ایئرز میں اگر آپ ان کے اندر انشاءاللہ محبت ڈیولپ کر دیں اللہ کی, دین کی, رسول کی, تو پھر امید ہی ہوتی ہے انشاءاللہ کہ اللہ وہ ضرور ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کے کیریکٹر میں کہیں نہ کہیں.
obviously God forbid بچے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, بٹ امید ہی ہوتی ہے زیادہ تر آپ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں ایز اے مدر یا ایز دیٹ رول. تو ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے, اس مدر کے رول کو بھی کتنا انڈرمائن کیا جاتا ہے, مطلب یہی دکھایا جاتا ہے کہ آج اگر آپ نے پڑھائی کی ہے تو یو ہیو ٹو ورک ان دا فیلڈ. اور ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جاب کرنا غلط ہے یا نہیں ہے, ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایز اے مدر, اف یو آر اے مدر اینڈ یو اسٹیئنگ ایٹ ہوم اینڈ یو آر گیونگ اپ یور کریئر فار دس, تو دس از اے ویری بگ سیکریفائز یو ڈوئنگ, اور اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا, لیکن دنیا میں بھی انشاءاللہ ان دا فارم آف بہترین اولاد آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لیکن ہم انڈرمائن نہیں کر رہے کہ جو کریئر اورینٹیڈ مدرز ہیں, وہ جو جابس کر رہی ہیں, کہ وہ کوئی اپنی ڈیوٹی کو انڈرمائن کر رہی ہیں, بٹ ہم بیسکلی آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیگریڈنگ نہیں ہے کہ اگر ہم صرف گھر پہ ہی ہیں اور جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کام ہے, یا یہ تو بہت آسان ہے. یہ آسان جاب نہیں ہے, دس از دا ٹفسٹ جاب آئی وڈ سے. اور بچوں کی تربیت کرنا اسپیشلی ان حالات میں جب فائنینشیل بھی, مطلب ہسبینڈ جو ہیں خود ہی, آپ ایک طریقے سے حضرت خدیجہ کی ویلتھ تھی نا جو اوبویسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوز کر رہے تھے, تو اس میں وہ یوز کرنا. اور پھر ہم نے یہی بات کی کہ ہم یہ بات دیکھ لیں نا کہ حضرت علی بھی اس گھر میں آ گئے, حضرت زید بھی وہیں جو ہے پرورش پا رہے ہیں, وہیں رہ رہے ہیں, سب کچھ ہمارے گھر صرف کوئی گیسٹ یا کوئی ریلیٹیو آ جاتا ہے 1-2 دن کے لیے, تو ہمارے لیے کتنی وہ اسٹریس کا باعث بن جاتا ہے. ہم بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح واپس جائے گا, بیکاز ہمارے اندر وہ انرجی اور وہ تمام چیزیں بٹ نہیں ہوتی نا کہ ہم ہر وقت اویلیبل ہوں سب کے لیے. بٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتی تھیں, تو دیٹ از اوبویسلی بیکاز آف اے انٹینسٹی آف لو. خوبصورت واقعہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرتا ہے, ان کی اس ریلیشن شپ کی بیوٹی کو شو کرتا ہے, وہ واقعہ ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی نازل ہوتی ہے. آئی ایم شیور یہ واقعہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے, لیکن آج ہم اس کو ایز اے اس کو جو ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے انالائز کریں گے, سمجھیں گے, اسپیشلی فرام دا رول آف اے وائف, کہ کس طرح انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کمفرٹ دیا اور اس سچویشن سے ان کو نکالا. جب وحی نازل ہوتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوف میں, ظاہر ہے ایک ان کے اندر خوف پریشانی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اسی خوف سے وہ اس پہاڑی سے نیچے آتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہاں سے غار حرا اور ان کے گھر کے بیچ تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلے کی واک ہے, اور اس واک پہ وہ جا رہے ہیں, مطلب اس راستے پہ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف, اس خوف کے اندر ڈرے ہوئے ہیں, گھبراہٹ میں ہیں. اور اس سچویشن میں انہوں نے نہ اپنا کوئی جو ہے کوئی بھی وہ اپنے جو میل فرینڈ تھے حضرت ابو بکر, ان کی کتنی دوستی تھی, نہ ان کو یا اپنے کوئی کزن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو, یا اپنے چچا ابو طالب, کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کرتے یہ واقعہ کہ ان کے سامنے رکھیں اور اپنی پریشانی سامنے رکھیں. وہ سب سے پہلے جو ہیں ان کا جو ان کی جو بیسٹ فرینڈ ہے, ان کی جو کمپینین ہے, وہ ان کی اپنی وائف ہے, اور وہ انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ پریویسلی ان کی ایسی ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے سچویشن میں ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ایون تھنک اباؤٹ اینی ادر پرسن, ان کو صرف اپنی وائف چاہیے اس وقت جو ان کی بات سمجھے اور ان کو سلوشن دینا. اور حضرت خدیجہ ان کو واقعی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتی. اسی گھبراہٹ میں وہ گھر پہنچتے ہیں, بخار کی حالت ہے, وہ کانپ رہے ہیں, اور وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ایک دم سے وہ ساری چیزیں بیان نہیں کرتے کہ میں نے یہ دیکھا یا میرے ساتھ یہ ہوا, بس اس گھبراہٹ میں وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید میں انسین ہو رہا ہوں, یا جو مکہ میں جو عورتیں باتیں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہیں, کہ مجھے کیا ہو گیا ہے, خوف ہے ان کے اندر, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے شاید کسی کو دیکھا ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو ان ساری گھبراہٹ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو پہلا ان کو جو الفاظ کہے, وہ ایک اسکالر کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے انہوں نے 19 نیریشنز دیکھی
ڈفرینٹ حدیث میں تھوڑے بہت ڈفرینٹ الفاظوں سے واقعہ بیان ہوتے ہیں، اور ان سب میں جو سب سے پہلے جو الفاظ انہوں نے کہے نا وہ کیا تھے، وہ یہی کامن تھے. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کلا، نو وے، ہو ہی نہیں سکتا. کیا؟ ابشر، کہ یہ تو خوشخبری ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ انسین ہو رہے ہیں یا آپ پاگل ہو رہے ہیں یا آپ مجنوں بن رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. وہ شخص جس کو وہ خواب میں دیکھا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ آج ان کے سامنے آ گیا. اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ اوبیسلی انہیں ایک شخص کی طرح فارم میں آتے ہیں نا پہلے، تو وہ گھبرا رہے ہیں کہ واقعی میں سم تھنگ از رانگ ود می. تو وہ ان کو اشور کرتی ہیں کلا ابشر، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کے اوپر آپ کانفیڈنس رکھیں. آپ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط، کہ آپ کے اندر کوئی ایسی پاگل پن ہے یا میڈنس آ رہی ہے. ابشر، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ تو خوشخبری ہے. ان کو سب سے پہلے انہوں نے ورڈز آف اشورنس جیسے کنسول کیا، اشورنس دی کہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ سب فکر بھول جائیں. جیسے جب وہ خوف اور اس گھبراہٹ کے بعد وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ ان کو کانفیڈنس، ان کے اندر کانفیڈنس واپس ری ایشور کر رہی ہیں اور ان کو کانفیڈنس دے رہی ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس طرح تو سوچے ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز. یہ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. اور پھر وہ ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ کیسے دیتی ہیں. اور پھر وہ آگے جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام پازیٹیو کوالٹیز جو ہیں وہ ان کو یاد دلاتی ہیں. وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، بٹ یہاں پہ ان کے جو پازیٹیو ورڈز ہیں آپ سوچیں، وہ ان کی انٹیلیجنس بھی شو کر رہا ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. وہ ان کو تمام پازیٹیو کوالٹیز بتاتی ہیں جو ان کے کیریکٹر کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وچ واز دا ریزن دیٹ شی سلیکٹڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فار ہر نکاح. اور وہ یہی ان کو اشورنس دیتی ہیں کہ یہی تمام وہ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا رب بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ آپ کو کبھی ڈسگریس نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ہیوملیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. آپ تو ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں بہترین طریقے سے. جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے آپ کو رسوا کرے یا آپ کو اسی طرح اکیلا چھوڑ دے یا کسی غلط اس میں ڈائریکشن میں لے کے جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایشورٹی رکھیں. اور یہ جو خوبصورت لفظوں میں جو ان کی ایک ایک کوالٹیز گنواتی ہیں کہ آپ اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ تمام کوالٹیز آپ اراؤنڈ 13 ایئرز لیٹر جو ہے آیت بر میں، جو سورہ بقرہ میں آیت بر آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ اصل میں نیکی کیا ہے، تو یہ کوالٹیز آلموسٹ سملر ہیں، یہی کوالٹیز آ رہی ہیں. تو دس شوز کہ حضرت خدیجہ جو باتیں کہتی تھیں وہ لیٹر ڈاؤن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سم فارم آف وحی میں بھی انکلوڈ کر دی، وچ شوز ہر انٹیلیجنس، ہر لیول آف ایمان، کہ ان کا ایمان کتنا پرفیکٹ تھا. اینڈ اسکالرز سے دیٹ although وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل ہوئی تھی، حضرت خدیجہ کے جو ورڈز تھے، جس طرح انہوں نے کنسول کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، they were an inspiration for him. ان کا کانفیڈنس 15 ایئرز آف میرج کے بعد ان کا اتنا کانفیڈنس ہے اپنے ہسبینڈ اور اپنے اسپاؤس کے اوپر کہ شی برنگز ایمان آن ہم ایون بیفور ہی کلیمز prophethood. تو ابھی انہوں نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے. تو شی از ناٹ اونلی دا فرسٹ ویمن ہو براٹ اسلام، شی از دا فرسٹ امتی. یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے ان کے لیے. اور وہ یہ بات بار بار اشور کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آپ کو ڈسگریس نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں تاکہ وہ ایڈوائز کر سکے. اور جب وہ ایڈوائز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آگے جو یہ مشن ہے یہ اب ڈیفیکلٹ ہوگا، تو حضرت خدیجہ از ریڈی اینڈ شی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ اب جو بھی مشن میں پرابلمز آئیں گی، آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ مائی ہسبینڈ. سو دیر آر سو مینی بیوٹیفل لیسنز ان دس ون انسیڈنٹ آف سیرہ، جس یہ واقعہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے سپورٹ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو،
یہ اس سے اتنا کچھ اسپیشلی ہماری ریلیشن شپس کے اوپر ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ورڈس کو واچ آؤٹ کریں. بہت ایزیلی ہماری الفاظوں سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس سے ہم انسٹیڈ آف اپلفٹنگ دی ادر پرسن ہم اس کو ایموشنلی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی یہاں پہ ہم اسپاؤس کی بات رکھیں گے. آپ کوئی بھی اپنی ریلیشن شپ کو ویسے بیٹر کر سکتے ہیں, بٹ یہاں پہ کیونکہ ہم ایز اے اسپاؤس دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈز آر سو امپورٹنٹ ان اینی ریلیشن شپ دیٹ دے کین ایدر میک اے پرسن اور بریک اے پرسن. ہمارے پاس سم ٹائم سلوشن نہیں ہوتا دوسرے انسان کی پرابلم کا, لیکن ہم اسے کنسول کر سکتے ہیں, اشورنس دے سکتے ہیں. لیکن سیڈلی میرج جو وہ انسٹیٹیوشن ہے جو اسٹرانگ ہونا چاہیے, جو بہت بیوٹیفل ہونا چاہیے, بٹ اپوزٹلی اس کا ہم دیکھتے ہیں میرج میں ہر وہ ہماری ایز اے اسپاؤس ہماری ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو اتنا اس لیول کا ٹرسٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہم دونوں طرف سے فالٹ ہو سکتی ہے, بٹ یوزلی ہوتا کیا ہے, اگر ایک ہسبینڈ جو ہے, ہم ایز اے وائف اپنا رول یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی پرابلم لے کے آتے ہیں, کوئی بزنس میں فائنینشیل کرائسس ہے یا کسی پارٹنر نے انہیں دھوکہ دے دیا, وہ یہ بات جو ہے اپنی وائف کے سامنے رکھتے ہیں, تو وائف جنرلی جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایز اے وائف یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً بولتی ہے کہ میں نے تو شاید آپ کو بتایا بھی تھا, ہنٹ بھی کی تھی کہ یہ آپ کا پارٹنر صحیح نہیں ہے, یا یہ بزنس جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اس میں کچھ مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا تھا. لیکن سنتے کون سے ہیں آپ میری بات؟ اب آپ اب تو آپ کریں سفر, اب کیا ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے ایسے الفاظ اگر اس سچویشن میں نکلیں گے یا نکلے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے, ہماری ریلیشن شپ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس شخص کو, اپنے اسپاؤس کو اور زیادہ ایموشنلی ڈیمیج کر رہے ہیں. اینڈ اس پرابلم سے اوبویسلی اب سلوشن تو نہیں اگر میرے پاس ہے, لیکن میں کنسول بھی کر سکتی تھی اپنے پازیٹیو ورڈس کے ساتھ کہ چلیں یہ لاس جو ہے دنیاوی لاس ہے, یا ہم کچھ اور سلوشن دیں گے, یا ان اینی فارم ایموشنل سپورٹ ہم دے سکتے تھے. لیکن اگر ہم اپوزٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے ورڈ سے کسی بھی ریلیشن شپ میں اسی طرح اسپیک کر رہے ہیں کہ ہم خود ہی بس جو ہیں بولے جا رہے ہیں اینڈ ٹانٹ کر رہے ہیں, ہرٹ کر رہے ہیں, تو وہ چاہے میرا اسپاؤس ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, سو دے ول نیور کم ٹو می فار ایڈوائس ان فیوچر. بیکاز اگر کوئی پرابلمٹک سچویشن ہے اور ہم انہی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, انہی کو کر رہے ہیں کہ تم نے غلط کیا, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اب ہو گئی وہ چیز, تو اس وقت, اور اسپیشلی اسپاؤس کو ہم یہ کہیں گے پھر نیکسٹ ٹائم وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے, کوئی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, کوئی سیکرٹس ہوتی ہیں, تو وہ کسی اور اپنے میل فرینڈ یا کوئی اور فیملی ممبر کے ساتھ وہ ایشو رکھتے ہیں, اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں میرے ہسبینڈ تو میرے ساتھ یہ شیئر نہیں کرتے, یا XYZ جو بھی میری ریلیشن شپ کو ہم ذہن میں رکھیں اس وقت. تو ڈیپ ڈاؤن سا کاز کیا ہوتا ہے, پاسٹ میں نے ایسے سچویشن کریٹ کی ہے کہ وہ اب مجھے اس لیول پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کو جب وہ سپورٹ, ایموشنل سپورٹ چاہیے, ایک اپلفٹ چاہیے اس وقت, اور ہم ان کو اپنے ورڈ سے جو ہیں اشور نہیں کر رہے بلکہ اپنے ورڈ سے بریک کر رہے ہیں, سو وائی وڈ دیٹ پرسن ایور کم بیک اینڈ شیئر another problem, another situation with us, اور پھر ہم ان کو بلیم کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز اینڈ سی کہ am I lifting others at time of crisis, at problems? Do people really seek my advice? لوگ اپنی ایڈوائس ایک دفعہ آپ سے مانگیں گے, لیکن اگر آپ ایڈوائس نہیں دے رہی اور سولوشن کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ان کو ایموشنلی ڈیمیج کر رہی ہیں, نیکسٹ ٹائم دے ول نیور کم فار اے سولوشن, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی دوست ہو. تو وی نیڈ ٹو سی, اگر ہمارے امپریشن ایسے ہماری پرسنالٹی ہے, اسپیشلی ایز وائف, we need to listen more to our husband and speak less. That can create a positive energy in our relationship. In fact, in any relationship, کہ ہم واقعی میں سننے والے زیادہ ہوں اور بولنے والے کم ہوں. بیکاز ہمارا مقصد ہی یہ ہے ان رول ماڈلس کو اسٹڈی کرنے کا کہ ہم ان سے اپنے لیے لیسنز لیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے اندر وہ کام پرسنالٹی ڈیولپ کر سکے, سو دیٹ وی کین ہینڈل دیز کائنڈ آف ٹف سچویشنز انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ, یہ جو ان کو بہت سارے آنرز ملے ہیں کہ شی از دا فرسٹ ون, دس از اے بگ آنر کہ
کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنی. تو شی از دا فرسٹ ون، ان کو یہ آنر ملا ہے کہ شی لسن ٹو دا وحی ڈائریکٹلی فرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے وہ اسلام لائیں. ہم نے یہ بات ابھی کی تھی کہ شی از دا فرسٹ امتی. ان فیکٹ ڈائریکٹ ان کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا، ان کے ساتھ وضو کیا اور ان کے ساتھ نماز سیکھی. اور دو فرض نماز نہیں ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا حکم آیا تھا، لیکن نوافل نماز کی تیاری کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آفر کر رہی ہیں. تو یہ تمام کتنے بڑے ایک ایٹریبیوٹس ہیں جو ان کو ایسوسیٹڈ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کو اس چیز کا کریڈٹ حاصل کیا، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، ہر وقت وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. شی از ان دیٹ کیٹیگری آف سابقون اولون. اور پھر جو ہے اپنی جو اولاد کی بہترین تربیت کر رہی ہیں. اب ہم پیشنس کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے رول ماڈلز ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہر وہ جو بیسٹ کوالٹی ہے نا وہ ایٹ اٹس پیک ہے. اب پیشنس بھی جو ہے وہ ہمیں ایٹ اٹس پیک نظر آ رہا ہے ان کی جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں. اور وہ کیسے؟ جب یہ مشن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لے آئے اور وہ اسلام لے آئی، اب ان کا مشن بہت ٹف تھا. اور اس سے پہلے جو ہے یہ دونوں کپل، شی واز فرام اے ایلیٹ کلاس، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک آنر بڑھ گیا تھا سوسائٹی میں. سب لوگ ان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس فیملی کو اچھی طرح مل رہے ہیں، ان کی ایک کلاس ہے. بٹ آفٹر جسٹ برنگنگ ایمان اور اسلام یہ لے آئے اور اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج پریچ کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے اب پوری سوسائٹی ان کے اگینسٹ ہو گئی ہے. کیا کچھ نہیں وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں ان کے خلاف. اور وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں گی کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں اور سوسائٹی ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے، ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا. ان تمام چیزوں پہ صبر کرنا، پھر ان کی اپنی بیٹے کا انتقال ہو جانا انفنسی میں. اور جب یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیتے نا کہ چھوٹے 2 بچوں کو مطلب انفنسی میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا. اور ابو لہب جو ان کا نیبر بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جو ہے بول رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ٹارچر کر رہے. جب ایک ڈیتھ کی اس کی نیوز آتی ہے کہ اس طرح جو ہے انتقال ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، تو وہ خوشخبری منا رہے اور وہ ان کا نیبر ہے. جس طرح وہ چیخ کے خوشخبری منا رہا ہوگا کہ گڈ نیوز ہے، کتنا افسوس ہو رہا ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، کتنا وہ غم کا موقع ہے. تو ان کا صبر نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ صبر کریں اس واقعے پہ. اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور تمام مسلمانوں پہ وہ بائیکاٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے انہیں شیب ابو طالب جو ویلی تھی اس میں جا کے تقریباً 3 سال یہ گزارتے ہیں، اور کوئی ان کا کٹ آف کر دیتے ہیں تمام جو ٹرائبز ہیں، اور کوئی ان کو نہ کھانا پہنچا رہا ہے نہ پانی پہنچا رہے. چھپ کے کوئی ایک آدھ جو ہے کسی طرح ان کے پاس پہنچتا ہے. تو وہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپشن تھی، کیونکہ یہ بائیکاٹ جو تھا یہ صرف بنو ہاشم کے قبیلے کے اوپر ہوتا ہے، اینڈ شی واز فرام بنو اسد. تو شی ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو دا ٹرائب آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو انہوں نے اپنی پوری لائف جو ہے لگژریز میں اسپینڈ کی ہے، وہیں پہ ایک ایلیٹ کلاس کو بلانگ کرتی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس چوائس رکھی ہوگی کہ although you are with me but you can stay at home with your children because this boycott is on me. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے یہ چوائس اویل کی ہوگی؟ انہوں نے تو فوراً یہ کہا ہوگا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، جہاں آپ کی پریزنس ہے مجھے وہاں جانا ہے. جس طرح وہ غار حرا کے اوپر چڑھ رہی ہیں ان کو کھانا پہنچانے کے لیے، تو وہ اسی طرح ان کو پیچھے نہیں چھوڑتی، وہ اس موومنٹ میں ان کے ساتھ ہیں. اینڈ ہر ایج از اراؤنڈ لیٹ 60s. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان کے کزن کا واقعہ تھا کہ وہ کس طرح چھپ کے ان کو کچھ کھانا لا کے دیتے تھے، اور وہ بھی یہ بانٹ دیتی تھی تمام مسلمانوں میں، صرف خود نہیں کھاتی تھی. اور یہاں سے ہی ان کی ہیلتھ جو ہے ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس کھانے کو صرف پتے اور اس طرح کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس طرح دیکھتے تھے، ایک اپنی جو بیوی جو اتنی ان سے شدید محبت کرتی ہیں، سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، نہ صرف اپنی ویلتھ، اپنا مال، اپنی ایون لائف، اپنی آپ سوچیں نا ان کے ساتھ ہیں وہاں پہ، تو ان کو افسوس نہیں ہوتا ہوگا، ان کو دکھ نہیں ہوتا ہوگا کس طرح ان کو یہ پور نرشمنٹ مل رہی ہے، جو آہستہ آہستہ پھر ایونچولی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس بائیکاٹ کے بعد کچھ عرصے بعد ہی.
اور پھر بھی وہ کوئی کمپلین نہیں کر رہی ہیں اپنے شوہر سے کہ کیسا آپ دین لے کے آئیں, کیسا میسج ہے جس سے نہ صرف ہمیں بلکہ ایون ہمارے بچے جو چھوٹی فاطمہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کی اپنی بیٹی. تو یہ کس طرح ہم سفر کر رہے ہیں کہ اپنی انسان جو اپنی خود تو سفر کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چپ ہیں, خاموش ہیں, بلکہ خوش ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں. اور نہ صرف یہ, ایون ان کی اپنی 2 بیٹیوں کی ڈیورس وہ فیس کرتی ہیں, ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا میسج پریچ کریں. یہ ساری باتیں کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, بٹ ڈیپ ڈاؤن سوچیں نا, وہ بھی تو ایک عورت تھی, ایک مدر تھی, ایموشنز تھی ان کی بیٹیوں کی 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے. اور پھر ان کی نہ صرف یہ, پھر ایون حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کہ جب وہ پہلی ہجرت ہوتی ہے ایبسینیا میں تو یہ بھی جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور اتنے دن ہو جاتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں آ رہی ہے حضرت ختیجہ کو کہ میری بیٹی پہنچ گئی, کیا ہوا, قافلے کا کیا حال ہے, صحیح سلامت پہنچے, نتھنگ. آج تو ہمارے پاس واٹس ایپ ہے, ہر اپڈیٹ ہے, کہاں ہیں ہم, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. تو یہ تمام پرابلمس کو ان کو اپنے مطلب ان چیزوں پہ صبر کرنا اور کمپلین بھی نہ کرنا, دس از دا ہائیسٹ لیول آف صبر. اور ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں, بٹ یہ واقعی ایمان جب ہم لے آتے ہیں, ایمان ریکوائرز اے لاٹ آف صبر, کہ آپ ہر ان گناہوں سے رک جائیں. جب آپ دین پہ فالو کر رہے ہیں تو پیپل ول میک فن آف یو, پیپل ول ٹونٹ یو, لیکن ان تمام چیزوں سے اٹھ جانا ہے ہمیں انشاءاللہ. سو دس از گیونگ اے لاٹ آف لیسنس ٹو اس. ان کی جو رول ماڈل میں سے ہمیں بہت لیسنس مل رہے ہیں. دین چیریٹی ایٹ اٹس پیک, ہم دیکھیں گے کہ یہ چیریٹی بھی ایٹ اٹس پیک ہمیں نظر آ رہی ہے. انہوں نے سب کچھ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دین کے لیے, اسلام کے لیے لگا دیا. اور ایک بہت انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور ان کی چہرے کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ پریشان ہیں, اور وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے, آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ باہر ایک قافلہ ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. تو وداؤٹ ایون تھنکنگ ٹوائس جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں جائیں آپ قافلے کو دے آئیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھنا چاہیے, ڈسکرائب کرتی ہیں کہ اتنے وہ خوش تھے. تو یہ وہ ریلیشن شپ تھی ایز ہسبینڈ اینڈ وائف, اینڈ شی ڈنٹ ایون تھنک اباؤٹ دا فیوچر کہ ہمیں کتنا رکھنا چاہیے کتنا نہیں. اینڈ شی واز سو چیریٹیبل, اتنی انہیں محبت تھی اپنے شوہر سے کہ جن کی بھی کوئی ریلیشن شپ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا جنہوں نے ان کا بچپن میں خیال رکھا تھا, جیسے حضرت حلیمہ جن کو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا, تو جب بھی وہ ایک دفعہ ان کے پاس آتی ہیں تو شی ہیڈ 40 sheeps and 1 camel, اور وہ سب کچھ ان کو دے دیتی ہیں. یہ بیکاز اس وجہ سے کہ ان کے ایک کنیکشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں, ہم نے آئی تھنک پہلے بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے پاس کوئی چیریٹی یا ان کے گھر میں اپنا کوئی ان کے پاس مطلب وہ کوئی قربانی ہوتی تھی تو وہ ضرور حضرت ختیجہ کی کوئی فرینڈس کا حصہ رکھا کرتے تھے اور ان کو بٹواتے تھے. اب if you look, she has an amazingly beautiful personality. At the age of 55 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اسلام لاتے ہیں اور اپنی بیوی کے آگے میسج رکھتے ہیں. اور وہ اتنے سالوں سے ایک آئیڈل ورشپنگ سوسائٹی میں رہ رہی ہیں, ایک ڈفرینٹ کلچر میں رہ رہی ہیں. although ان کے اندر وہ نیکی تھی اور وہ انٹیلیجنس تھی اور پائٹی تھی, لیکن ہمیں لگتا ہے نا کہ آفٹر 50 ایون آفٹر 20 آئی کین ناٹ چینج. ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہیبٹس جو ہماری ہیں, بٹ ہمیں اس رول ماڈل سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی پوری 180 ڈگری چینج اپنی لائف میں لے آئیں. شی مولڈیڈ ہر سیلف کمپلیٹلی اوے فرام دا لگژریز آف دیٹ ایلیٹ کلاس, ایون کہ ان کی سوسائٹی انہیں کس لیول سے بلا رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, ہر طریقے سے اپنی لائف کو چینج کیا اللہ کے میسج کے لیے, اسلام کو لے آئیں, اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا. یو ہیو ٹو لیو یور کمفرٹ زون جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے. وی آلویز سے کہ جب تک سچویشن میرے اکارڈنگلی نہیں ہوگی میں تو کچھ کام نہیں کر سکتی, یا میں دین کا کام نہیں کر سکتی, یا XYZ. لیکن پھر انہوں نے وہ تمام ٹربلز, ہم نے کتنا کچھ صبر میں ابھی دیکھا ہے, فیس کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. انہوں نے وہ کمفرٹ زون چھوڑا, ان کے ساتھ کھڑی رہیں اس موومنٹ کو سپورٹ کرنے میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے میں, بیکاز شی نیو ہر پرائیورٹیز. اپنی
اسی میسج کو بھی امپلیمنٹ کیا اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو بھی وہ میسج دیا کہ حضرت فاطمہ کا بھی ایمان پرفیکٹ کیا اپنی طرح، اور اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز کو سمجھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہترین تجارت کی. دنیا میں وہ تجارت جو کر رہی تھی، بعد میں وہ تجارت اس دین کے لیے لگا دی، اور پھر اسی بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، ان کے اوپر ان کو سلام بھیجا. بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے بخاری میں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اور میری طرف سے آپ حضرت خدیجہ کو سلام پیش کریں اور ان کو اس خوشخبری عطا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے جول سے، جہاں پہ کوئی شور شرابہ، کوئی تھکن نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں انہوں نے اتنی تھکن، اتنی ٹائرڈنیس اٹھائی اس دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی خوشخبری دے دی کہ وہاں پہ ایک محل تیار ہے آپ کے لیے جہاں پہ کوئی تھکن نہیں ہے، بس عیش اور آرام ہے. تو یہ سٹیٹس انہیں کس وجہ سے ملا؟ کیا ان کی کوالیفیکیشنز کی وجہ سے، ان کی پیسے کی وجہ سے، ان کی لکس کی وجہ سے؟ ہمیں وہ اس ٹریڈ کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. اینڈ ہم اپنے اگر ہم انالائز کریں، ہم واقعی میں وی آر سو ریلکٹنٹ ٹو چینج. ہم اپنے صبر کو انالائز کریں. کوئی ہمیں چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ روتے رہتے ہیں، ہم سے چھوٹے چھوٹے ٹونٹس برداشت نہیں ہوتے. اینڈ ایون آفٹر نوئنگ دا کمانڈمنٹس آف قرآن ہم کہتے ہیں، ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، یا ہم اگنور کرتے ہیں کہ یہ والی چیزیں نہیں، میں نہیں کر سکتی. تو واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ میں کب اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے وہ تمام کمانڈمنٹس کو فلفل کروں گی؟ کیونکہ آج اپنے ارد گرد دیکھیں کنفیوژنز، ہمیں دین کی طرف سے دوری، اتنی پرابلمز، جس سچویشن میں ہم ہیں، کرونا وائرس. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے لائف سٹائل کو مولڈ کرنا چاہیے. اور کیا چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ اتنا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے بہترین رول ماڈلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو کتنی بڑی خوشخبری ملی. اگر ہم اینڈ میں بات کریں ڈفرینٹ شیڈز آف لائف، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین تجارت بھی کر کے دکھائی، ایک بیلنس بھی رکھا اپنی فیملی اور بزنس میں. ان کے اندر وہ پائٹی تھی، تقویٰ تھا، اپنے بہترین بچوں کو ریز کیا. بیسٹ ریلیشن شپ آف اے اسپاؤس، آف اے وائف ہم دیکھ رہے ہیں. بیسٹ ریلیشن شپ آف مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہترین جو ایک وائف ہو سکتی ہے، لونگ، کیئرنگ، ڈیووٹڈ مدر، اور بہترین تجارت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور یہ سب اس میں ایک اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے تجارت کی، although انہوں نے خود اس اسلام کو دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے. she never saw the rise of Islam. انہوں نے تو صرف وہ اسٹرگل دیکھی اور وہ ٹف وقت دیکھا کہ جب اسلام، ان کو نہیں پتا تھا فیوچر میں اتنا بڑا سپر پاور بن جائے گا، لیکن ان کی ڈیڈیکیشن اور سیکریفائس، انہوں نے یہ ان کی ایک آپ کو نظر آ رہی ہے نا کی ایٹریبیوٹ، کہ ان کا کی کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دی بغیر دیکھے. تو میں اور آپ نیکیاں کرتے ہیں اور ہمیں فوراً اس کا امیجیٹ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، تو ہوتا نہیں. اس کا رزلٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی نہیں ضائع ہوتا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین رول ماڈل کی طریقے، رول ماڈل ہمارے لیے چھوڑی نا، کہ ہم ان کی اتنی زیادہ یہ باتیں کریں. ایک بہترین لیگیسی وہ چھوڑ کے گئیں، اسٹرانگ فیتھ، ایگرنیس ٹو ڈو گڈ. اور وہ اتنی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ اور ایموشنل سپورٹ دیتی تھیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اس ایئر کو کہا جاتا ہے ایئر آف گریف، کیونکہ اس کے کچھ عرصے پہلے یا بعد میں ابو طالب جو ان کے چچا تھے، although اسلام نہیں لائے، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اینڈ حضرت خدیجہ کا تو اتنا امپورٹنٹ رول ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایز اے وائف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جو سوسائٹی ٹونٹ کر رہی ہے، کیچڑ اچھال رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، گھر میں ان کی وائف ان کو اتنا سپورٹ دے رہی ہے کہ وہ ان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. تو اسکالرز بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ ایموشنل سپورٹ چھن گئی، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل گفٹ جو ہے ان کے لیے بھیجا. وہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ، تاکہ اب وہ جو ہے وہ کمی پوری کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایموشنلی اسٹرانگ کر سکیں. تو یہ ہماری ایک بہترین رول ماڈل ہیں ہمارے سامنے، اور ان کی پوائنٹس آ رہے ہیں ہمارے سامنے.
ہم نے ان کی انٹیلیجنس پہ بات کی، ان کی ایمان کی بات کی، نیکی کی ان کے اندر ایگرنس ہو کہ وہ کس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ سب سے زیادہ نیکی کر سکیں، صبر کی بات کی، استقامت کی بات کی. تو یہ اور ان کا ہر رول ہم نے دیکھا ایز اے وائف، ایز اے مدر وہ پیچھے نہیں رہیں، وہ بہترین بزنس بھی کر رہی تھیں. تو کیا یہ رولز ہمیں واقعی پیچھے کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، یہ رولز تو ہمیں اور اسٹرانگ کرتے ہیں، اور اتنا اسٹرانگ کرتے ہیں کہ میرے سے آگے میں جو انرجی پاس کر رہی ہوں اپنے اسپاؤس کے اندر، اپنی اولاد پہ، اپنی فیملی میں، پھر میں ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہی ہوں پیچھے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام رولز جو بھی ہیں، اسپیشلی اس کیس میں ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ہر رول کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے، بہترین مینر میں ان کو پرفارم کر سکیں، اور ہم اپنے اخلاق سے، اپنی ڈیلنگ سے ایسی ایک بیوٹی چھوڑ کے جائیں کہ بعد والے لوگ، چاہے ہم ہوں یا نہ ہوں، ہماری پریزنس از لائک اے بیوٹیفل فریگرنس. اور وہ ریلیشن شپس جو ہمارے سب سے قریب ہیں، جن کے بارے میں ہم اتنے پوزیسو ہیں، وہ ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کر سکیں. اور جیسے انہوں نے اپنی اولاد بہترین، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جنہیں ہم ایک ہی کا نام لے کے بات کریں، لیکن تمام اولاد جو تھیں ان کی دوسری بیٹیاں بھی نیک اور پائس تھیں، تو ہم بھی اپنے پیچھے ایک ایسی بہترین لیگیسی چھوڑ کے جائیں، اولاد کے فارم میں. اپنے اسٹوڈنٹس ہوں، ایز اے ٹیچر میرا رول کہ میں جو علم کسی کو بھی سکھا دوں، اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ لوگ لوگ جو ہے ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.